نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین اکرام، آج کا موضوع احتجاج کے آداب کے حوالے سے ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو احتجاج کرنے کے جو قواعد سکھائے ہیں ان پر گفتگو کی جائے۔ آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں اعلانیہ کسی کی برائی کرو۔ ہاں، اگر کسی شخص پر ظلم ہوا ہے تو وہ اس کو اعلانیہ بیان کر سکتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بہت زیادہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، اور مومن کی دوسری صفت مومن فحش گو نہیں ہوتا، اور مومن کی تیسری صفت مومن بد زبان نہیں ہوتا۔ اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ احتجاج کرنا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ ویسے تو کسی کی برائی کو اچھالنا اس کو شریعت پسندیدہ نہیں سمجھتی، الا من ظلم، مگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ شریعت اس کو کچھ آداب سکھاتی ہے۔ احتجاج کے شرعی آداب قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ایک ادب احتجاج کے لیے شریعت یہ بتاتی ہے کہ احتجاج کرنے کا طریقہ پرامن اور مہذب ہو۔ قرآن شریف کا ارشاد ہے ادفع باللتی ہی احسن، یعنی کسی کی برائی کا جواب دینا ہو تو وہ احسن طریقے سے دو۔ اب ایسے انداز سے نہ دو کہ اس سے زیادہ برائی پھیلنے لگے، بلکہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بہتر انداز میں دو۔ جاہلوں، بدوؤں، بد زبانوں کی طرح کسی بھی برائی کا جواب مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔ احتجاج کا دوسرا ادب یہ ہے احتجاج کرتے ہوئے گالم گلوچ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ چنانچہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطاعان ولا اللعان، مومن بہت زیادہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش، اور نہ ہی فحش گو ہوتا ہے، ولا البذی، اور نہ ہی بد زبان ہوتا ہے۔ تیسری چیز، احتجاج کے دوران جلاؤ، گہراؤ، پتھراؤ، کسی کو نقصان دینا، کسی انسان کو نقصان دینا، کسی انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہو اس کو نقصان دینا، کسی سرکاری املاک کو نقصان دینا، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد نہ کرو۔ اگلی چیز، اگر ایک مومن آدمی احتجاج کر رہا ہے تو وہ احتجاج اس انداز سے ہو کہ اس احتجاج کی وجہ سے نہ تو مسلمان بدنام ہوں اور نہ اسلام بدنام ہو، بلکہ احتجاج اس طریقے سے اور ایسے احسن انداز سے ہو
کہ جس سے وقار، متانت اور سنجیدگی ٹپک رہی ہو، جو مسلمانوں کے لیے باعث عزت ہو، جو خود اس آدمی کے لیے باعث عزت ہو۔ اس آدمی کا احتجاج فتنہ اور فساد پر مبنی ہے تو قرآن شریف کی وعید ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ ایک اور چیز جو احتجاج کے دوران جس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ راستے بند نہ ہوں، کیونکہ راستوں پر سب کا حق ہوتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی احتجاج کر رہا ہے، ایسے طریقے سے احتجاج کا انتظام کرے کہ راستے میں چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ راستے میں چلنے والے مزدور، دیہڑی دار طبقے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، راستے میں چلنے والے مریض بھی ہوتے ہیں، راستے میں چلنے والے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، راستے میں چلنے والے کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے بھی جا سکتے ہیں، راستے میں چلنے والے کسی ہاسپٹل میں ایمرجنسی کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر احتجاج کرنا ہے تو اس کا ایک ادب شریعت یہ بتاتی ہے کہ راستے بند نہ ہوں۔ چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فلاں غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے شرکت کی۔ تو ایک غزوہ میں لوگوں نے جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس جگہ کو تنگ کر دیا اور راستے کو بھی بند کر دیا۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ جس نے پڑاؤ کی جگہ کو تنگ کیا اور جس نے راستہ روکا اس کا جہاد نہیں ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، یعنی راستے میں نہ بیٹھو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مجبوری پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر راستے میں بیٹھنا مجبوری ہی ہے تب بھی راستے کا حق ادا کرو۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے کے کیا حقوق ہیں؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہ نیچے رکھنا، کسی کو بھی ایذا دینے سے بچنا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے یہ آداب بیان فرمائے۔